بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 35 ہے، آج درس 20 ہے۔ یا سند محترم حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل منا قال اخبرنا عبد القادر بن کرامۃ اللہ البخاری عن عمر بن حمدان المحرسی السند نیچے یہاں تک۔ امام مسلم رحم اللہ تک سند پیرا کی ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت ہے، پھر آگے جو ہے ابو عثمان سے روایت ہے، وہ آگے روایت کر رہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ایک دن مسجد میں تشریف لائے، مسجد کی طرف آئے نکلے تو مسجد میں ایک حلقہ دیکھا، لوگ دیکھے، حلقہ لوگ کہتے کچھ لوگ جمع ہو جائے، تو مسجد میں ایک حلقہ دیکھا، فقال ان سے پوچھا ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے، ما اجلسکم، کس وجہ سے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، یعنی کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے، کس لیے جمع ہو ادھر۔ قالوا کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم ادھر بیٹھے ہیں ذکر الہی میں مشغول ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یاد الہی میں لگے ہیں۔ قال تو قسم دے کر کہا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، واقعی صرف اسی بات نے تمہیں بٹھایا ہے۔ اللہ نے نہ کسی کو جب آپ قسم دینا چاہے عربی میں نا تو پھر اس میں اس طرح سے ہوتا ہے، ڈبل حمزہ آتے ہیں، اصل میں ہے اللہ، یعنی کیا اللہ کی قسم لے کے تم لوگوں کو صرف اسی بات نے بٹھایا ہے، اللہ ما اجلسکم الا ذاک، صرف اسی نے بٹھایا ہے، یعنی صرف ذکر کے لیے بیٹھے ہو۔ قولوا کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، قسم کا جواب دیا نا کہ واقعی یعنی ہم قسم کھاتے ہیں، واللہ باللہ جسے لوگ کہتے ہیں نا قسم سے، خدا کی قسم اردو میں لوگ بولتے ہیں، ما اجلسنا الا ذاک، صرف اسی بات نے بٹھایا ہے۔ قال اما انی لم استحلفکم، یاد رکھنا میں نے تمہیں قسم دی اس لیے نہیں کہ تہمت لکم، کہ تمہیں تہمت دے رہا ہوں یا بدگمانی کر رہا ہوں یا کوئی شک کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اما انی لم استحلفکم، جبکہ میں جو قسم دے رہا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ تہمت لکم، کہ تم پہ میں کوئی تہمت باندھ رہا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے میں پوچھ رہا ہوں اسی طرح ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا تھا، وما کان احد، کوئی ایسا نہیں تھا بمنزلتی، جو میرے منزلے میرے درجے کا ہو، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میرا جو درجہ ہے، میرا جو رتبہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا، نزدیکی کا، کوئی ایسا نہیں تھا، مگر اس کی باوجود بھی اقل عنہ حدیثا منی، کہ مجھ سے زیادہ کم حدیث روایت کرنے والا ہو، یعنی میں نے بہت کم حدیثیں روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اسی کے باوجود آج ایک بات بتانے والی ہے آپ کو، اقل عنہ، اس سے کم، حدیثاً حدیث روایت کرتے ہوئے، منی میرے مقابلے میں، یعنی وما کان احد، نہیں تو کوئی، اقل عنہ حدیثاً کم حدیث بیان کرنے والا، منی مجھ سے، بمنزلتی اس درجے کے جو قربت والا درجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا، یعنی اس درجے کے باوجود جو ہے میں نے کم حدیث بیان کی ہے۔ اب یہ کی بات ہے کہ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد کی طرف نکلے، علی حلقۃ، ایک حلقہ دیکھا، من اصحابہ، اپنے صحابیوں کا، اپنے ساتھیوں کا ایک حلقہ دیکھا، ان سے پوچھا، فقال ما اجلسکم، کس وجہ سے آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، کس لیے جمع ہیں، کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے۔ قولوا کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم ادھر بیٹھے اللہ کے ذکر میں لگے ہیں، ونحمدہ، اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، بوجہ اس کے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی ہے اسلام کی طرف، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اسلام کی طرف راہ
دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا، تو اسی کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ومن به علینا، اور اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا، ومن به علینا۔ خالد علیہ السلام نے قسم دی تھی کہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا صرف اسی بات نے تمہیں بٹھایا ہے؟ قولوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، صرف اسی کی خاطر ہم بیٹھے ہیں۔ قال کا اما انی لم استحلفکم، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو قسم دی ہے اس لیے نہیں دی کہ تہمت لکم، تمہیں کوئی تہمت دیتی ہوئے، ولکنہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، فاخبرنی، اس نے مجھے بتایا، خبر دی، ان اللہ عز وجل، اللہ رب کریم، یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی مجلس میں، یعنی فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میرے بندے جو ہے نا، جن پر تم میں اعتراض تھا ایک دن تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، ہم حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں، تو دیکھیں وہی لوگ جو میری حمد و ثنا میں لگے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 36 سے محترم حضرات، اس کی سند یہاں سے سند نیچے آتی ہوئی دیکھے امام مسلم رحمہ اللہ تاکہ سند آگے وہ روایت کر رہے قتیبہ بن سعید سے، محمد بن عبید الغبری سے، پھر وہ روایت کر رہے ابو وانا سے، پھر آگے روایت قتادہ سے، پھر زرارہ بن اوفا سے ہیں، استاد بن ہشام سے روایت کر رہے روج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن، قرآن کے جو ماہر ہیں، قرآن کے ماہر، قرآن کا جو ماہر ہو، قرآن کا صحیح پڑھنے والا، اس کا تجوید، اس کی تجوید کو سمجھ رہا ہو، معنی کو سمجھ رہا ہو، اس کی تفسیر کو سمجھ رہا ہو، ماہر ہو تلفظ میں بھی، معنی سمجھنے میں، تفسیر سمجھنے میں، مع السفرۃ، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو کہ لکھنے والے ہیں۔ سفرہ سفیر کی بھی جمع ہو سکتی ہیں، جسے سفیر ہوتے ہیں، اور لکھنے والے کو بھی کہتے ہیں سافر، ٹھیک ہے۔ الکرام، عزت والے، کرم والے، البررہ، نیک، البررہ، نیک، یعنی قرآن کے جو ماہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں قرآن کو، اس طرح دیگر چیزوں کو، قرآن کو لکھنے والے، الکرام، کرم والے، نوازش والے، عزت والے، البررہ، نیک، والذی، اور وہ شخص، ایک تو ماہر کی بات ہو گئی نا، والذی، وہ شخص، یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کی باوجود، اسی کی باوجود، ویتتعتع فیہ، اس میں مشقت اٹھا رہا ہو، ویتتعتع فیہ، اس میں مشقت اٹھا رہا ہو، جیسے بعض لوگ کی زبان میں لکنات ہو سکتی ہیں، یا صحیح نہیں پڑھ پاتا، کیونکہ قرآن کریم تو دیگر زبانوں کی طرح نہیں، بہت فصیح بلیغ ہے، اس کے پڑھنے میں بہت صفائی چاہیے زبان کی، اور حروف کو جو ہے مخارج سے ادا کرنا پڑتا ہے، صفات متضادہ کے ساتھ، غیر متضادہ کے ساتھ، تو اس طرح سے کرنا جو ہے ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا نا، تو اس میں مشقت ہی کرنی پڑتی ہیں۔ چلو عرب کی بھی تو بہت سارے لہجے ہوتے ہیں نا، لیکن اکثر عرب جو ہے وہ صحیح پڑھ سکتے اگر پڑھنا چاہیں، جو غیر عرب ہے اس کو قرآن پڑھنے میں مشقت ہو سکتی ہے۔ مشقت یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی طرح نہ پڑھ لیں قرآن کو، جیسے آپ پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس سے لوگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں پڑھے گا نا، اس طرح پڑھنے میں گناہ ہے، ظاہر ہے، یہ تو اردو نہیں ہے کہ آپ اردو کا لہجہ اس میں سٹارٹ کریں، اس کے بعد وہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا ہے ہی نہیں، صحیح طرح پڑھنا ہے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شد کا خیال رکھنا ہے، زبر زیر کا خیال رکھنا ہے، لمبا کرنا، دراز کرنا، فتح کرنا، موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا وغیرہ، بہت ساری صفات ہیں نا، اس میں مشقت ہو سکتی ہے، آدمی کو نہیں، اسی کو کہہ رہا ہے کہ وہ یتتعتع فیہ، اس میں اس کو مشقت ہو رہی ہو، مشقت اٹھا رہا ہو، کلفت ہو رہی ہو اس کو، وَيَتَتَعْتَعُ، دیکھیں اب اس کو اگر کوئی پڑھے گا اردو میں، وَيَتَتَعْتَعْ فِي، وَيَتَتَعْتَعْ،
تو دیکھیں اس طرح صحیح پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے نا، تو اس مشقت کا بھی اجر دگنا کیا جاتا ہے. وہ علیہ شاق، اور وہ قرآن پڑھنا اس کے لیے گرا گزر رہا ہو. شاق اس کے لیے شاق ہو، اردو میں بھی ہم بولتے اس کے لیے شاق، اس کے لیے گرا ہو، اس کے لیے مشکل ہو، مشقت ہو رہی ہو. لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے.